بیٹھ کے حافظ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کھول دیجیے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بادی توفیق کے مدوالوں شمع رسالت کی حوانوں اور سعادت کے دیوانوں اولیاء کرام کے جانثاروں اس نبی پر درود پڑھو جس نبی کے نام سے جلسہ کا منعقد کیا. سبحان اللہ. اس پیغمبر پر درود پڑھو جن کے صدقے طفیل سے یہ ہم جلسہ دیکھ رہے ہیں. غدی سبحان اللہ. اگر نبی نہ آتے تو ہم یہ چیز کو نہ دیکھتے جو ملتا. یہ نبی کا صدقہ ہے جب عظیم جلسے کو دیکھ رہے ہیں. غدی سبحان اللہ. پورا مجمع کا دیے یا رسول اللہ طرف لے کر دیے سبحان اللہ. تو آواز کھولیے, آواز کی ذریعے آواز کھول دیجیے. آئیے جی لگا کے محبت کے ساتھ روزے پاک پیش کے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیب قلوبنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن عظیم کے بہت ہی مشہور عبارت تلاوت کیا. رب فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا, میں نے ان میں ایک رسول کو بھیجا تمہارے مابین ایک ایسے مقدس ہستیاں ایسے رسول کرام وقار کو بھیجا جس رسول کا کوئی جواب نہیں ہے. غیر سبحان اللہ. اگر میرے رسول نہ آتے انسانوں کی زندگی نہیں ملتی. رسول نہ آتے بیٹیوں کو زندگی نہ ملتی. رسول نہ آتے بیواؤں کو زندگی نہ ملتی. پیغمبر تشریف نہ آتے تو میرے سبزوں کو یہ چاند سورج دیکھنے کو نہیں ملتا. رسول اگر تشریف نہ لاتے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتے. رسول اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو حضرت ابراہیم کو دنیا میں نہ بھیجتے. رسول تشریف نہیں لاتے تو موسیٰ کلیم اللہ کو نہ بھیجے ہوتے. اگر رسول دنیا میں تشریف نہ لاتے تو عیسیٰ اللہ کو دنیا میں نہ بھیجے ہوتے. نبی تشریف لے آ رہے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں. نبی دنیا میں تشریف لے آ رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج رہے ہیں. نبی دنیا میں تشریف لے آ رہے ہیں. عیسیٰ اللہ کو بھیج رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں آج فخر کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ نبی کے نام پر میلاد منانا شرک ہے. نبی کے نام پر یہ فاتحہ خوانی پڑھنا شرک ہے. آج میلاد النبی کے ذکر کو بدعت کہنے والوں سے پڑھو. اللہ کے گرفت سے خوف نہ ہو. اگر نبی کا بچپن سنانا بدعت ہوتا. نبی منع فرماتے. نبی نے فرمایا اے میری امی جان میرا میلاد مناؤ, میری میلاد سناؤ. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی ہوتی ہے کہ اے میرے لفظ فکر, اے میرے رسول, اے میرے بیٹے, جب میں کمزور ہماری اٹھنی کمزور تھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرے اٹھنے کو مار ڈالا تو سیدھے چھوڑ کر اٹھنے کو کلا پہ کعبہ کو پکڑ کر ایسے کرتی ہو. کعبے کے متولی نے دیکھا ہے کہ رحمت والا بچہ مجھے عطا کر دو. یہ رحمت والا بچہ جہاں میرے آمنہ سے کہنا اور یہ کہنا کہ ربیہ کے سردار کعبے کے متولی نے کہا ہے کہ یہ رحمت والا بچہ مجھے عطا کر دو. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان کرتی ہے، توڑتے تیزی کے ساتھ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے آمنہ سنو، اس گھرانے میں جو ایک بچہ بچا ہوا ہے، سارے تو بچے ایک ایک ڈگرے لے کے چلے گئے، لیکن میں اس گھر میں ایک ایسا بچہ ہے، ایسا خوبصورت بچہ ہے، میں اسے کو لینے آئی ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس پیغمبر پر قربان جاؤ، اس آقا پر قربان جاؤ جس آقا کے صدقے کے پھول سے بیٹیوں کو زندگی مل رہی ہے، جس میرے نبی کے صدقے کے پھول سے یتیموں کو زندگی مل رہی ہے، جس نبی کے صدقے کے پھول سے بیواؤں کو زندگی مل رہی ہے، جس نبی کے صدقے کے پھول سے پورے دنیا کو رب نے یہ زندگی بخشی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے معبود حقیقی، اگر تو نے اپنے رسول کو نہ بھیجا تو نے اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ پتہ یہ چلتا ہے، مزاج یہ ملتا ہے، مزاج یہ ملتا ہے، خدا نے اپنے محبوب کے محبت میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، خدا نے اپنے رسول کے محبت میں اور اپنی کو پیدا فرمایا ہے، پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جنت کو سجایا ہے اور توبوں کو بنایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت محترم نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آ رہے ہیں، عام بچے کی طرح نہیں آ رہے ہیں، عام انسان کی طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے چلاتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، نبی پیدا ہو رہے ہیں، آمنہ کی گود میں جیسے جلوہ فروغ ہوتے ہیں، نبی مسکرا کے اور اپنی امتوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے دوست بزرگ ہو، ایسا نبی ہے، نبی کو پروردگار عالم نے ماں کے پیٹ میں کیسا انتظام فرمایا ہے، نبی کے نفس سے جن نبی کو اپنی ماں اپنی والدہ محترمہ سے جڑے ہوئے نہیں، عام انسان جب پیدا ہوتا ہے ان کے پھار ان کے پھوارے لے کر گر جاتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، نبی پیدا ہوتے ہیں، کون ان کا دلہا تشریف لے آتے ہیں تو نور کی چمکدار نبی آیات تلاوت کرتا ہے، اسے کیمور کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، نبی نے ایسا پاک کیا کہ ادنا کا اعلیٰ بن گیا، پتھر کا لال بن گیا، ذرہ کا آفتاب بن گیا، وہ محکوم کا حکیم بن گیا، اور وہ غلام تھا آقا بن گیا، حیدر کرار تھا، وہ شاعر حیدر کرار عثمانی خانی تھا، جامع القرآن بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام تھا، ساری دنیا کا امام بن گیا۔ بھول بات پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ حبیب مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تیزی سے چل رہا ہوں، میں آپ کو ایک جھلک دے دینا چاہتا ہوں، غور کرنے کی بات ہے میرے دوست بزرگ ہو، نبی کے نام پر قربان جاؤ میرے میلاد کے نوجوانوں۔ نبی کو پروردگار عالم نے ہر چیز سے سروالا بنایا ہے، نبی ہر انسان سے اور نبی سے، نبی کا نبیوں کے نبی یعنی رسولوں کا رسول، پیشواؤں کو پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ نبی ہمارے یعنی عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم نبی اپنی طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کو اپنی طرح کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نبی تو نور علی نور ہے۔ حضرت آمنہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، جب میں اپنے نبی کو، اپنے چھوٹے بچے کو جیسے ہی میں اس درخت کے جانب لے کر گزرنے چاہتی ہوں، قسم خدا کے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ، آمنہ فرماتی ہے، آمنہ فرماتی ہے، اے لوگو اے انسانوں گواہ ہو جاؤ، نبی کو جیسے میں درختے کے جانب لے کر گزر رہی تھی تو ان درختوں نے نبی پر درود پڑھا، پتھروں نے نبی پر درود پڑھا، شجر و حجر نے نبی پر درود پڑھا، جانوروں نے نبی کے چوکھٹ پر سر رکھا، گویا کہ ارے جانوروں کو وہ علم ہے، پتھر سمجھ رہا ہے، درخت سمجھ رہے ہیں کہ یہ نبی کون ہے، آنے والے ان کی آمد ہو چکی ہے، آمنہ کے گھر تشریف لے آئے ہیں، یہ عام بچہ
نہیں ہے بلکہ آخری زمان پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت حلیمہ مکمل طور پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا نور آ گیا۔ آج کچھ لوگ بشر مثل غم کے رت لگاتے ہیں، عوام کو اس طرح سے دھوکا دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کے دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں، نبی کے دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، جو نبی جس طرح ہیں ماشاءاللہ اس طرح سے ہم بھی ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نبی تو ہمارے طرح ہے لیکن وہ خیر البشر ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو نبی کا یہ جیسے آپ کپڑا باندھتے ہیں، جیسے آپ پاجامہ باندھتے ہیں تو یہ لباس ہوا کہ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے نوجوان پیش لکھا دے کے نوازا ہے۔ میں پورے کمیٹی حضرات سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کتنی محبت، اس کا ریکارڈ کون توڑ سکتا ہے؟ 1 روپیہ بڑھا دے گا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں اس پاکستان والے حضرات سے ڈائریکٹر انڈیا اور پاکستان پائے ہوئے رکھے ہیں اور بہت قابل مبارکباد دیتا ہوں کہ بالکل خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں تیزی سے رخ موڑ رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا تھا کہ ہمیں نبی کی بشریت تسلیم ہے مگر وہ خیر البشر ہے، نادان۔ نبی کو انسان کی شکل میں، نبی کو اگر بشریت شکل میں اگر نہ دیتا تو ہمیں چلنے کا طریقہ بتاتا، ہم کو کون بتاتا؟ ہم کو کھانے کے کون طریقہ بتاتا؟ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کا کون طریقہ بتاتا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، میں ایک مسئلہ بولتا ہوں، آپ کے گھر میں ایک طرف آپ کی والد بیٹی ہو، آپ کی چوزہ محترمہ بیٹی ہو، اور دوسرے جانب آپ کی والدہ محترمہ بیٹی ہو، تھوڑی سی مثال کی طرح لے لیجئے، نبی تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے نادان ہیں جو اپنے آقا کو بشر کہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے شعلے پر غور کرو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنے بیوی کو اور ایک طرف بیٹا اپنے ماں کو، اپنے والدہ محترمہ کو اپنی بیوی سے کہو، اے بیگم، اے بیگم دیکھیے تیری بھی دو آنکھیں ہیں، امی کے بھی دو آنکھیں ہیں، تیرے بھی دو ہاتھ ہیں، امی کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ اے بیگم تو تے میرے ماں کی طرح ہے، تو تے میری ماں کی مثل ہے، تو تے میری ماں کی جیسا ہے، تو تے میری ماں جیسے خوبصورت ہے، جس طرح میری بیوی خوبصورت ہے، ماں بھی اسی طرح خوبصورت ہے، تو میری ماں کی طرح ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو ایسا سوچنے والا، جو انسان اپنے بیوی کو اپنے ماں کے برابر سوچتا ہے، اپنے بیوی کو اپنے ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ سمجھو ملت کے نوجوانوں کہ نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے تو اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر نبی کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو تو آپ کے اشارے سے چاند کا سینہ چار ہوتے ہوئے دے رہے ہو۔ اگر نبی کے انگلیوں کو دیکھتے ہو تو انگلیوں کو چشمے سے، انگلی کے اشارے سے پانی کا چشمے نکالتے ہوئے بھی تو دیکھو۔ اگر نبی کے کانوں کو دیکھتے ہو تو دور کی آواز سنتے ہوئے بھی تو دیکھو۔ اگر نبی کے قدموں کو دیکھتے ہو تو پتھروں کے تلے، پتھروں کے قدموں کے تلے لام ہوتے ہوئے بھی تو دیکھو۔ اگر نبی کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھتے ہو تو سدرا کے بلندی پہ پہنچتے ہوئے بھی تو دیکھو۔ اگر نبی کو مکے میں سوتے ہوئے دیکھتے ہو تو تنام عینی ولا ینام قلبی پہ پڑھو۔ اگر انکا لا تہدو کا آواز کرتے ہو تو لو انہم ظلموا انفسهم چاپا بھی دفر لیا کرو۔ اگر قل انما انا بشر مثلکم کے رت لگاتے ہو قد جاءکم من اللہ نور بھی دفر لیا کرو۔ آدم کے اصل کو دیکھتے ہو تو آدم کے نسل کو بھی دیکھ لیا کرو۔ کہاں نسل، ہم اصل، ہم کمتر، نبی ہم سے بہتر، ہم افضل، نبی افضل، ہم انسان کا انعام، نبی خیر الانام، ہم غدا، نبی ختم نبوت کا بادشاہ، ہم خاک، نبی پاک، ہم ذرہ بیتاب، نبی عالم ماتاب، ہم نور سے بہے پھر ہیں، نبی نور العالی نور ہے، ہم زکات والے، نبی ہدیہ والے، ہم گناہ پکڑنے والے، نبی گناہگاروں کو بخشوانے والے، ہم جنت جانے والے، نبی جنت کو پہنچانے والے، ہم خدا کی تلاش کرنے والے، پیغمبر خدا تک پہنچانے والے۔ بڑے بے باغ اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ حبیب مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب فرماتا ہے اس باسا فیہم رسولہ،
انہی میں سے ان میں ایک رسول کو بھیجا. بس پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں. بہت میں تیزی چل رہا تھا, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بعد عجیب و غریب شعراء بھی تشریف رکھتے ہیں اور علماء کرام بھی ہیں. میں جاتے جاتے صرف نعت پاک کی 2 شعر پر اجازت ہے, یہاں سے وہاں تک کہتے یا رسول اللہ, شیخ فرمائیں یا